یہ بات جاننا ضروری ہے کہ خود ائمہ اکرام نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری بات کو سنت پر مقدم رکھو، بلکہ انہوں نے بھی واضح طور پر یہ کہا اگر صحیح حدیث ہو تو وہی اصل ہے، ائمہ کی بات حدیث کے تابع ہوگی، رفع دین ہو یا نہ ہو، امین بلند آواز سے پڑھا جائے یا نہ جائے، ہاتھ باندھنے کی اصل جگہ کہاں ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں معلوم کرنی ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان سیریز کے 34 ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے، کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز پڑھنا مومن کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور نماز کو کیسے پڑھا جائے۔ میں بشیر اجاز آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل موٹی بات میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ بنا رہے۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نماز کیا، کیوں اور کیسے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا ہدایت ملی ہیں جانتے ہیں۔ اگر مومن کی نماز درست ہو جائے تو اس کا دین درست ہوتا ہے، اور اگر نماز بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ نماز صرف کچھ حرکات کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے براہ راست ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز یہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور اپنے رب سے بات کرے اور اس سے ہدایت طلب کرے۔ نماز ایمان کی عملی شکل ہے، جہاں یہ اعلان ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 70 سے زائد بار نماز کا حکم دیا ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ توحید کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ زور نماز پر دیا گیا ہے، اور نماز پڑھنا ہر مومن بندے کے لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ اس کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ تو دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ نماز آخر کیوں ضروری ہے۔ دراصل نماز کی اہمیت قرآن و مجید کے ساتھ متعدد احادیث میں اس کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے۔ جہاں نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، وہیں نماز کے بغیر دین ادھورا کہا گیا ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز ہمیں بے حیائی سے اگر نہیں روک رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کا محاسبہ کریں اور نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ نماز دل کا سکون ہے۔ جب بندہ مومن سجدے میں جاتا ہے تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ اگر نماز ہماری درست ہوتی ہے تو باقی اعمال بھی ہمارے درست ہوں گے اور آخرت کے معاملات ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ اب جانتے ہیں کہ ہم نماز آخر کیسے پڑھیں۔ نماز، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک گمبھیر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ذرا رکیں، نماز ہمیں امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یا رسول اللہ کے طریقے پر؟ یاد رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل نماز کا طریقہ بتایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی نماز کے طریقے کو ہم نقل کریں۔ اسلام میں عبادت کا ایک ہی معیار ہے اور وہ ہے قرآن و سنت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، رسول تمہیں جو دیں لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہیں کہ دین میں اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ ائمہ، عالم اور فقہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، مگر عبادت کا طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کردہ ہوگا۔ ہمارے سماج میں اکثر یہ مسئلہ دیکھا گیا ہے، جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ائمہ موجود ہیں تو ہمیں ان کی پیروی کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ وہ کئی مسائل میں امت کی رہبری کرتے ہیں۔ لیکن دراصل بات یہ ہے، ہم نے ائمہ کا معیار کیا بنا دیا ہے؟
ائمہ کے قول کو مقدم کرتے ہوئے سنت کو ہم نے ثانوی قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس احادیث کو نہیں عمل کرتے کیونکہ ہمارے امام کا یہ طریقہ نہیں۔ ایسے جملے ادا کرنا بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ایسے جملے ادا کرنے سے پہلے ذرا سوچیں کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ خود ائمہ اکرام نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری بات کو سنت پر مقدم رکھو، بلکہ انہوں نے بھی واضح طور پر یہ کہا اگر صحیح حدیث ہو تو وہی اصل ہے، ائمہ کی بات حدیث کے تابع ہوگی۔ لیکن ہم ائمہ کی محبت میں اندھی تخلیق کا شکار ہو چکے ہیں۔ یاد رہے ائمہ کا کام ہمیں سنت تک پہنچانا تھا، نہ کہ سنت کی جگہ لینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ امام کے پیچھے پڑھو یا علاقے کے مطابق پڑھو یا باپ دادا کے مطابق پڑھو، بلکہ فرمایا میرے طریقے پر، لہذا رفع دین ہو یا نہ ہو، امین بلند آواز سے پڑھا جائے یا نہ جائے، ہاتھ باندھنے کی اصل جگہ کہاں ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں معلوم کرنی ہوگی، نہ کہ ائمہ سے۔ یاد رہے دوستو، ہم ائمہ کے خلاف نہیں، بلکہ ائمہ کا احترام بے حد لازمی ہے۔ ان کے علم سے ہمیں فائدہ ملتا ہے اور ہمیں ان کے علم کا فائز اٹھانا بھی چاہیے، لیکن امام کی بات کو حدیث پر مقدم کرنا یہ ہمارے ایمان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یاد رہے ہم اماموں کے پیروکار نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نماز کسی امام کے اعجاز نہیں، کسی فقہ کی میراث نہیں، بلکہ نماز تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آئیے اختلافات چھوڑ دیتے ہیں اور سنت کو تھام لیتے ہیں، کیونکہ نجات امام کی تخلیق میں نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ امید کہ یہ ویڈیو سوئی ہوئی آگ کو جگانے میں مددگار و معاون ثابت ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو پسند آنے پر لائک ضرور کریں اور اسے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی یہ معلوماتی اضافہ ہو سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان بشیر اعجاز کو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔